السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ یوسف کی آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یجتبیکا، چن لے گا تجھے، ربک، تیرا رب، وَيُعَلِّمُکَ، اور وہ سکھائے گا تجھے، من تأویلی، حقیقت میں سے، احادیثی، باتوں کی، وَيُتِمُّ، اور وہ پورا کر دے گا، نعمتہ، اپنی نعمت کو، علیک، تجھ پر، وعلی آل یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما، جیسا کہ، اتمہا، اس نے پورا کیا اس سے، علی ابویک، تیرے دو باپوں پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم، ابراہیم پر، و اسحاق، اور اسحاق پر، ان، بے شک، ربک، تیرا رب، علیم، بہت علم والا، حکیم، بہت حکمت والا ہے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے اس عظیم خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا نبی بنائیں گے اور تمہارے عہد کے اپنے تمام بندوں پر تمہیں فوقیت دیں گے اور انہیں تمہارے لیے اس طرح مسخر کر دیں گے جس طرح تم نے ستاروں اور شمس و قمر کو اپنے سامنے سجدہ کرتے دیکھا ہے، اور تمہیں تعبیر الرؤیا کا علم عطا فرمائیں گے، اور تمہیں بادشاہت کے ساتھ علم نبوت بھی دے گا، یا تمہیں دونوں جہانوں کی بلائیاں دے گا، اور ملک و نبوت کی نعمتیں تمہارے بھائیوں، تمہاری اولاد اور بعد میں آنے والی تمہاری نسلوں کو بھی دے گا، جس طرح اس نے اس سے پہلے تمہارے دادا اسحاق اور پردادا ابراہیم کو نبوت و رسالت اور دوسری بیش بہا نعمتوں سے نوازا تھا۔ اسحاق کو نبوت دی اور یعقوب جیسا بیٹا اور یوسف جیسا پوتا عطا کیا، اور ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور آگ سے نجات دی۔ لقد، البتہ تحقیق، کان ہے، فی یوسف، یوسف میں، و اخوتہ، اور اس کے بھائیوں میں، آیات، نشانیاں، للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اس قصے کے بارے میں اہل مکہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی کوئی خبر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی خبر دینے کے لیے قرآن میں یہ سورت نازل فرمائی۔ آپ نے پھر اہل مکہ کے سامنے اس کی تلاوت کی تو وہاں کے لوگوں کو اس کا علم ہوا۔ یہ اس بات کی قطعی دلیل تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ جب قالو، انہوں نے کہا تھا، لَيُوسُفُ، بتا یوسف، وَأَخُوهُ، اور اس کا بھائی، احبُّ، زیادہ پیارے ہیں، اِلیٰ ابینا، ہمارے والد کو، منا، ہم سے، وَنَحْنُ، اور ہم، عُصْبَةٌ، ایک جتھا ہے، اِنَّ، بے شک، ابانا، والد ہمارے، لفی ضلال، البتہ بھول میں ہیں، مبین، واضح۔ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا سگا بھائی بنیامین ہمارے باپ کی نگاہ میں ہم سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور ہم طاقتور بھی ہیں اور باپ کی زیادہ خدمت بھی کر سکتے ہیں، اس لیے ہم ان دو چھوٹے بچوں سے زیادہ محبت کے حقدار ہیں۔ بھائیوں کو حسد کی وجہ سے یہ سوچنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ یوسف سے اس درجہ محبت کا سبب نجات اور سعادت مندی کے وہ آثار تھے جو ان میں نمایاں تھے، اور وہ خواب تھا جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا، جس کی خبر ان کے بھائیوں کو ہو گئی تھی، اور بنیامین سے اس لیے محبت کرتے تھے کہ وہ یوسف کے سگے بھائی اور یعقوب علیہ السلام کے سب سے چھوٹے لڑکے تھے، اور آدمی ہمیشہ چھوٹے بچے کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ اقتلوا، قتل کر دو، یوسف کو، اوی طرحوہ، یا پھینک دو اسے، ارضاً، کسی زمین میں، یخلو، خالی ہو جائے گا، لکم، تمہارے لیے، وجہ، چہرہ، ابیکم، تمہارے والد کا، وتکونوا، اور تم ہو جانا، من بعدہ، اس کے بعد، قوماً، لوگ، صالحین، نیک۔ بھائیوں کو جب خواب کی خبر ملی، کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں آ کر خود ہی ان لوگوں سے بیان کر دیا تھا۔
ان کے حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور ان کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ ان کا گمان تھا کہ جب وہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں گے یا کسی ایسی نامعلوم جگہ میں اسے ڈال دیں گے جس کا علم کے باپ کو نہیں ہوگا اور نہ یوسف وہاں سے خود واپس آ سکیں گے، تو ان کے باپ یوسف کی بجائے انہیں اپنی پوری محبت دینے لگیں گے۔ قولا کہا قائل، ایک کہنے والے نے، منہم انہی میں سے، لا تقتلوا نہ تم قتل کرو یوسف کو، وَأَلْقُوهُ اور ڈال دو اسے، فی غیابت الجب گہرائی میں کنویں کی، یلتقطہ اٹھا لے گا اسے، بعض السیارۃ کوئی قافلہ، ان اگر کنتم ہو تم فاعلین کرنے والے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کہنے والا بڑا بھائی تھا۔ اس نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو۔ اگر تمہیں یوسف کو اس کے باپ سے جدا کرنے پر اصرار ہے تو تم لوگ اسے کسی ایسے گہرے کنویں میں ڈال دو جس میں پتھر نہیں ہوتا، کوئی قافلہ وہاں سے گزرے گا اور پانی کے لیے جائے گا تو انہیں یوسف مل جائے گا جسے وہ غلام بنا لیں گے اور اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اسی طرح مقصد حل ہو جائے گا کہ یوسف اپنے باپ کے پاس دوبارہ نہیں آ سکے گا۔ یہ تھیں آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔